بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار ذلك الفوز الكبیر ان بطش ربک لشدید انه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما يريد هل اتاك حدیث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله مولانا العظيم۔ سورہ البروج کی آیت نمبر 11 آج ہمارا مضمون ہے۔ اس میں اللہ کریم نے جہنمیوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر جیسا کہ قرآن عظیم کا اسلوب ہے اپنے پیارے بندوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال کرتے رہے، لہم جنات، ان کے لیے باغات ہیں، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، ذالک الفوز الکبیر، اور یہی بڑی کامیابی ہے، یہی بڑی کامیابی۔ کوئی اعمال نیک کرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ کہ اس کا ایمان کسی عالم میں بھی کمزور نہ ہو۔ جو ایمان لے کے قبر میں جائے گا اور نیک اعمال بھی ساتھ ہوں گے، فرمایا یہ جنتی ہے، بہاروں میں ہوگا، اور سب سے بڑی کامیابی بھی یہی ہے۔ اگلی آیت نمبر 12 میں پھر مضمون بدل کے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ تیرے رب کی، اسے کمزور نہ جاننا کبھی بھی، اپنے مالک اپنے پروردگار کو کبھی بھی اسے انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں وہ جی گل بن ہی جانی ہے، جی معافی مل ہی جانی، میں اور آپ نہیں کہہ سکتے۔ یہ بندے کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ یہ کہے، مالک کی مرضی ہے اور اس کی مرضی میں کوئی دخل دے سکتا نہیں۔ جب چاہے جو چاہے کر دے، وہ چاہے تو سب کو معاف کر دے اور چاہے ایک کو بھی نہ گزرنے دے۔ وہ میاں محمد بخش صاحب نے بڑی کمال ترجمانی کی ہے اس چیز کی۔ عدل کریں تھے تھر تھر کمل، اونچیاں شانہ والے، عدل کریں تھے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تھے بخشے جاون ساڑھے جے منہ کالے۔ یہ تو فضل کی بات ہے اگر وہ کر دے، لیکن کہا کبھی بھی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرنا۔ ان بطش ربک لشدید، بلا شبہ تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جب وہ پکڑتا ہے کوئی چھڑا نہیں سکتا، وہ گرفت کرتا ہے تو اس کی گرفت کو کبھی کمزور نہیں کیا جا سکتا۔ انہو ہوا یبدئ ویعید، بے شک وہی پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا بھی ہے اور وہی دوبارہ اٹھانے والا بھی۔ سارے طاقتیں اس کے پاس ہیں۔ وہو الغفور الودود، بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے، محبت کرنے والا بھی۔ لیکن یہ کبھی مت سوچنا کہ تم بس بخشے ہوئے ہو، غلط بات۔ اللہ کی رحمت پہ بھروسہ ضرور ہے کہ اللہ کرم فرمائے گا۔ اللہ فرماتا ہے جیسا تم میرے بارے میں سوچتے ہو میں تمہارے بارے میں ویسا معاملہ کروں۔ اس کی رحمت پہ بھروسہ ضرور ہے کہ اللہ کی مہربانی ہوگی، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس بھروسے پہ گناہ ہی گناہ کرتے جاؤ، گناہ ہی گناہ کرتے، غلطیاں ہی غلطیاں کرتے، چلو جی ٹھیک ہے ہو ہی جانا ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وہ بھروسہ بھی رکھو اور عمل بھی ٹھیک کرو، اپنے اعمال میں، اپنی بندگی میں، اپنی اللہ کی بارگاہ میں عاجزی میں کبھی کمی نہ آنے دو کہ جب وہ گرفت کرتا ہے تو کوئی چھڑا نہیں سکتا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ، ہاں بے شک وہ بخشنے والا بھی ہے، الودود، اور اپنے بندوں سے محبت کرنے والا بھی ہے۔ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ، وہ بڑی شانوں والے عرش کا مالک ہے۔ شان بتائی، عزت والے عرش کا مالک ہے۔ فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ، وہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کسی میں یہ دم نہیں، مخلوق میں سے کسی میں یہ دم نہیں کہ وہ اپنی مرضی کر گزرے۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کرنے دے،
میں اپنی طاقت سے اپنی مرضی نہیں کر سکتا. یہاں ساری باتیں وہ ختم ہو جاتی ہیں جو آج کل بکواس کیے جا رہے ہیں کہ میرا جسم میری مرضی. نہیں، اللہ فرماتا ہے یہ ذات صرف اللہ کی ہے جو یہ کہہ سکے کہ میں اور میری مرضی، کہ وہ مرضی کر سکتا ہے. ساری طاقتیں اس کے پاس ہیں. بندے تیرے پاس تو طاقت ہی کوئی نہیں ہے اور تو اپنی مرضیاں کرتا پھرے. فعال لما یرید، وہ جو چاہتا ہے کر لیتا ہے، وہ شان رکھتا ہے جو چاہے کر لے. اس کی طاقت، اس کا اختیار ہے کہ وہ جو چاہے کر لے. حل اتاک حدیث الجنود، اب مثال دے کے سمجھایا، کیا تمہارے پاس لشکروں کی خبر نہیں پہنچی؟ یا اللہ کون سے لشکر؟ فرمایا فرعون و سمود، قوم فرعون اور قوم سمود. کیا ان کی خبریں کوئی نہیں تم تک پہنچی؟ کیا ان کی باتیں تم نے نہیں سنی؟ وہ اپنے آپ کو خدا کہتے تھے. ہر ایک کو کچلنا، قتل کرنا ان کی زندگی تھی. وہ مالک اور خدا جانتے تھے اپنے آپ کو. بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ یہ کفار جھٹلانے میں مصروف رہے، پوری زندگی اللہ کو جھٹلاتے رہے. تو کیا انہوں نے اپنے آپ کو اللہ سے بچا لیا؟ کیا انہوں نے اس وحدہ لا شریک کا مقابلہ کر لیا جس کے ساتھ وہ مقابلہ کرنے چلے تھے؟ کہا واللہ من ورائہم محیط، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا. اللہ کی طاقت نے ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا، اور وقت آیا وہ سارے غرق کر دیے گئے. ان میں سے کوئی اپنا وجود بچا نہیں سکا. تو کیا کتنی مثالیں تمہارے پاس موجود ہیں کہ اللہ کی طاقت کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. بس اے بندے بندہ بن کے رہ. بڑے پیارے جملے پیر صاحب نے لکھے ہیں، اے بندے بندہ بن کے رہ. بندہ بننے کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور جان، ہمیشہ اپنے آپ کو کمزور سمجھ. طاقت والی ذات اللہ کی. تو اپنی طاقتیں لوگوں کو نہ دکھا کہ تیرے پاس تیری ساری طاقتیں عارضی ہیں. کسی بھی وقت وہ تجھ سے لے لے گا اور تو کچھ بھی نہیں کر پائے گا. اس لیے اپنے آپ کو زور آور نہ کر. بل هو قرآن مجید، اب آخر پہ فرمایا بلکہ یہ کمال شرف والا قرآن پاک ہے، بڑی عزتوں والی کتاب ہے جو تمہیں عطا کی گئی ہے، اور جس میں یہ باتیں تمہیں سنائی جا رہی ہیں. فی لوح محفوظ، ایسی لوح میں لکھا ہوا ہے جو محفوظ ہے. اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا، اس میں کوئی اپنی مرضی سے تبدیلی نہیں کر سکتا. کسی میں جرت ہی نہیں کہ کوئی اس کی زیر کو زبر پڑے یا اس کی زبر کو زیر کر دے. خالق کائنات نے اسے لوح محفوظ میں محفوظ کر لیا ہے اور 30 پاروں کی شکل میں تمہارے سینوں میں نازل کر دیا ہے. قیامت تک یہ غیر متحرف رہے گا. یہی اس کی شان ہے. جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو مان لو. پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ، پڑھا کرو ترجمے کے ساتھ. جو میڈیا کے ذریعے سن رہے ہیں ان سے بھی کہوں گا، آپ سب سے بھی کہوں گا، کوشش کر کے قرآن عظیم کو با ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. قرآن عظیم کو با ترجمہ پڑھنے کی عادت ڈالیں. اپنے اندر یہ شوق پیدا کریں کہ مجھے قرآن عظیم کو با ترجمہ، یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم نے اسے با ترجمہ پڑھنا ہے کیونکہ ہم اجمی ہیں، ہم عربی نہیں سمجھ سکتے. ہم نے جب اس کو ٹرانسلیٹ کر کے اپنی زبان میں پڑھنا ہے تب اس کے احکام ہمیں سمجھ آئیں گے. ایک دفعہ عادت ڈالیں، پھر دیکھیں آپ کو لذت کتنی آتی. اللہ ہم سب کو قرآن فہمی کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا